تیغی کرن کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 9 میں ہم نے پے کی ملاوٹ کے بارے میں بتایا تھا۔ آج کے اس سبق میں ہم تے اور ٹے کی ملاوٹ پڑھیں گے۔ پہلے ہم تے اور ٹے کی ملاوٹ کو ہجے کے ذریعے سمجھیں گے، اس کے بعد چھوٹے چھوٹے جملوں کے ذریعے بنا ہجے کے مشق کریں گے تاکہ آج کا سبق ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ جو ٹیبل آپ کی اسکرین پہ ہے اس میں دیے گئے لفظوں کو آپ ہجے کر کے پڑھیں، جیسے تیرے زبر تر، ٹیرے زبر ٹر، تے کاف زبر تک، کاف تے زبر کت، تے میم پیش تم، میم تے زبر مت، تے نون زبر تن، بے زبر با، ٹے نون زبر ٹن، بٹن، بے رے زبر بر، کاف تے زبر کت، برکت، بے رے زبر بر، تے نون زبر تن، پر تن، میم واو پیش مو، ٹے رے زبر ٹر، موٹر، بے ہے زیر بہ، تے رے زبر تر، بہتر، تے نو زبر تن، ہے الف زبر ہا، تنہا۔ اس ٹیبل کو آپ نے ہجے کر کے دیکھ لیا اور سمجھ لیا کہ تے اور ٹے کی ملاوٹ کیسے ہوتی ہے، اور یہ پچھلے سبق میں آپ کو بتایا گیا کہ جب بھی کوئی حرف کسی دوسرے حرف سے ملتا ہے تو اس کا جو علامتی حصہ ہوتا ہے شروع کا، وہ دوسرے حرف سے جڑتا ہے۔ جیسے اس ٹیبل میں بھی آپ غور کریں گے، دیکھیں گے تو تے، ٹے، کاف، ویسے ہی میم، ویسے ہی ٹے، ان سارے حروف کا جو علامتی حصہ ہے جس سے یہ پہچان ہو جاتی ہے کہ تے کون ہے، ٹے کون ہے، کاف ہے، یہ میم ہے، وہ حصہ دوسرے حروف سے جڑتا ہے اور اس کی صورت بدل جاتی ہے لیکن پہچان باقی رہتی ہے۔ تو آپ نے اس ٹیبل کے ذریعے سمجھ لیا کہ تے اور ٹے کی ملاوٹ کیسے ہوتی ہے۔ اب آپ یہ ٹیبل سمجھ لینے کے بعد اگلا ٹیبل جو آ رہا ہے اس میں آپ اس ملاوٹ کو بغیر ہجے کے پڑھ کر کے دیکھیں گے اور اچھی طرح سمجھیں گے۔ تو یہ رہا ٹیبل نمبر 2 آپ کی اسکرین پر۔ اس میں دیے گئے جملوں کو آپ بغیر ہجے کے پڑھیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ آپ نے ٹیبل نمبر 1 کو کتنی اچھی طرح سمجھا ہے، تے اور ٹے کی ملاوٹ کو آپ نے کتنا سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ چلیں پڑھتے ہیں۔ یا رب برکت دے، بٹن چھوٹا ہے، توبہ سے نہ بھاگ، موٹر سے جا، برتن خالی ہے، قاتل جھوٹا ہے، بوتل میں گھی ہے، گالی مت دو، گاٹر ٹھوس ہے۔ یہ ٹھا آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو آپ نے پڑھا تھا، یہ ہندی کا لفظ ہے، حرف ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہندی میں ٹھا ہوتا ہے، اردو میں ایسے ٹھا لکھا جاتا ہے۔ گاٹر ٹھوس ہے، عورت بوڑھی ہے، عورت بوڑھی ہے۔ یہ ڑھا بھی یہ ہندی کا لفظ ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس کی لکھاوٹ ایسے ہوتی ہے، ڑھا اور دو چشمی ہے مل کر کے اڑھا لکھاتا ہے۔ اب تم جاؤ، پل تک جا، پھاٹک کھول دے۔ یہ پھا یہ بھی ہندی کا حرف ہے
جو اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس کی لکھاوٹ ایسے ہوتی ہے: چونا مت کھا، یہ کھا بھی ہندی کا حرف ہے۔ پان کھانا بہتر نہیں، لائن کٹ گئی۔ تنہا مت جا، ماں سے پوچھ، یہ چھا بھی یہ ہندی کا حرف ہے۔ کیا وہ آیا؟ جی ہاں آیا۔ تو کہاں گیا تھا؟ بھائی سے کہو کھیت میں پانی ہے، لوگ آ رہے ہیں، ابھی جا اور نہا لے۔ پہلے پڑھ، پہاڑ اونچا ہے، گارا بہت پتلا ہے۔ تو یہ رہا آج کا سبق، جس میں آپ نے تے اور ٹے کی ملاوٹ کو سمجھا اور پھر اس کے بعد اس کی مشق کی۔ امید ہے کہ آپ نے آج کا سبق اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ آج کے سبق میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ میرے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ خدا حافظ۔